ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجنا وسندنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا عربي يا مطلبي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الماضي الجود والكرم وعلى آله وآل بيته وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم. اللہ بزرگ تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا جو تمام تعریفوں کی، تمام خوبیوں کی، تمام معرفتوں بلندیوں کا مالک و مختار ہے. درود لا محدود، حضور و نور شافی و مرشود، والی بے کسا کا مسارے و جہاں احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدس میں آپ کی آل اولاد اہل بیت اطہار بارگاہ میں عقیدتوں کے گلدستے نذرانے ادباً عزاً انکساراً عرض کرنے کے بعد میرے بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ بزرگ تعالیٰ جل شانہ کا کرم ہے، فضل ہے، مالک نے ہمیں زندگی کی قیمتی لمحات کے اندر ایک مرتبہ بھی اپنی بارگاہ میں
سال خانہ خدا میں آنے کی سعادت عطا فرمائے۔ فتنوں کا دور ہے، اس طرح یہ حضرت فرما رہے تھے نا کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کمانے کے لیے ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہماری اخروی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو، ہم آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ تو جمعہ کا دن، اس دن کی اتنی فضیلت ہے کثرت کے ساتھ کہ یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ دن غریب مسلمانوں کا حج ہے۔ حج اللہ کریم اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بہرحال بخششوں کے، مغفرتوں کے اللہ کریم انسان کو پروانی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال کے اوپر خاص کرم فرمائے اور ہمیں اپنا قرب اور اپنے ذکر کی چاشنی اور لذت عطا فرمائے۔ میرا جو آج کا عنوان ہے، ٹھیک ہے بھائی، سب بھی نہیں ہے، بتایا بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ پاکستان اور اسلام۔ پاکستان اسلام سے جدا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا جو میری طرف کو جو رکھیں آپ، میری طرف پاکستان کا مقصد ہی اسلام ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارا بہت ہی خوبصورت اور مقدس ملک ہے پاکستان، جو ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد ملا، مسلسل مسلمانوں کی کاوشوں کے بعد، جد و جہد کے بعد، محنت کے بعد یہ پاکستان عارض وجود کے اندر آیا۔ پر اس زمین پر 100 سال تک انگریزوں کی حکومت رہی، اور انگریز کیسا کیسا ظلم کرتے تھے مسلمانوں پر، یہ کسی سے مخفی نہیں، ہر کوئی بخوبی اس کو جانتا ہے، ہندو اور سکھ۔ میں نے جو خطبے کے اندر آیت کریمہ پڑھی، اللہ کریم واضح طور پر اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہودی اور عیسائی ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان کو دوست نہ بناؤ، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہودی اور عیسائی کافر یہ کبھی مسلمان کا دوست نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی بندہ کہتا نہیں یار بڑے اچھے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو وہ پھر یوں سمجھو کہ وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو پاکستان اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ میں رات کو حضرت پڑھ رہا تھا کہ آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ پاکستان کی تاریخ ایک خونی تاریخ ہے۔ پاکستان کی جو تاریخ ہے یہ خونی تاریخ ہے۔ پاکستان کی بنیادوں کے اندر ہمارے شہداء کا خون ہے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کا لہو ہے۔ پاکستان کی بنیادوں کے اندر یہ ایسی ہی اتنی مضبوط بنیادیں نہیں ہیں۔ پاکستان کی جو بنیادیں ہیں ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں، ہماری ماں کی عزتوں کا لہو ہے۔ ان کی بنیادوں کے اندر بڑی قربانیاں دینی پڑی پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، بڑے ظلم اور ستم اور مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ وہ مقدس اور پاکیزہ سرزمین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس مقدس زمین سے بڑا پیار ہے۔ اور میں نے پڑھا
کہ زمینیں تو اور بھی بڑے ملکوں کی ہوتی ہیں، اور بھی ملک ہیں جن کی زمینیں ہیں جو مارز وجود کے اندر آئے، لیکن پاکستان کی زمین وہ مقدس اور وہ پاک سرزمین ہے کہ جو ایک کیمیائی نسخہ ہے، جو کیمیائی نسخہ ہے، اور یہ ایسی پاک سرزمین ہے کہ حضرت علی بن اللہ شریف خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مجھے پاک و عید سے میری محبت کی خوشبو آتی ہے۔ یعنی وہ سرزمین ہے جس سرزمین کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اس سرزمین سے میری محبت کرنے والوں کی خوشبو آتی ہے، میرے غلاموں کی، میرے عاشقوں کی، جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، میری محبت کی خوشبو اس سرزمین سے آتی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسا کیمیائی نسخہ ہے، یہ زمین جو ہے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے پاکستان۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی دشمن طاقتیں جو پاکستان سے جن نے ٹکرانے کی کوشش کی وہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، لیکن پاکستان آج بھی اپنی بنیادوں پر مضبوط اور استحکام ہے۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ ہے پاکستان کے اوپر۔ تو یہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد یہ مقدس سرزمین، دو قومی نظریے تھے، دو قومی نظریے تھے جس کی وجہ سے پاکستان بنانے کی ضرورت پڑی۔ دنیا گزر رہی تھی، ہندو، سکھ، انگریز اکٹھے رہتے تھے، برطانیہ کی حکومت تھی، 100 سال تک انگریزوں نے حکومت کی۔ ہمارے آباء و اجداد اس سرزمین پر رہے، کھاتے تھے، پیتے تھے، رہن سہن، کلچر، سب کچھ، زندگی کی سانسیں گزر رہی تھی۔ پاکستان علیحدہ ریاست، علیحدہ ملک، علیحدہ گھر بنانے کی وجہ کیا تھی؟ دو قومی نظریے تھے کہ مسلمان ایمان والے مومن جو ہیں وہ الگ قوم ہیں، اور سکھ، ہندو اور انگریز کافر جتنے بھی ہیں وہ ایک الگ قوم ہے۔ یہ دو قومی نظریے۔ اب جب یہ دو قومی نظریے مارز وجود کے اندر آئے، اس وقت بڑے بڑے علماء سو، مولوی، بڑے بڑے جنہوں نے پھر مخالفت کی، کہتے نہیں جی یہ ایک ہی قوم ہے، جب ہم ایک سرزمین پر رہتے ہیں، ایک جگہ پہ رہتے ہیں تو قوم بھی ایک ہے۔ لیکن نہیں، جو علماء حق تھے جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، اور میں کل بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ایک بزرگ عالم ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے بتایا کہ یہ محمد علی جناح اور بھی اتنے بڑے علماء، صلحاء، اتنے بڑے صوفیہ کرام تھے، محدثین تھے، مجدد تھے، لیکن محمد علی جناح کیوں چنا گیا پاکستان کے لیے، قیادت کے لیے؟ محمد علی جناح قائد اعظم کو کیوں چنا گیا؟ تو مجھے بزرگ عالم دین فرمانے لگے کیونکہ محمد علی جناح کو مصطفیٰ کا حکم تھا۔ کوئی لدو بدو ایرا گہرا اتنی بڑی قیادت کیسے سنبھال سکتا ہے؟ کسی عام بندے کا تو کام نہیں ہے۔ یہ ڈائریکٹ طور پر محمد علی جناح قائد اعظم کو رسول اللہ کا اشارہ تھا، حضور نے حکم دیا تھا کہ پاکستان بنانا ہے، مسلمانوں کو الگ ریاست دینی ہے۔ اس لیے پھر قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ جدوجہد کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کچھ لوگ حضرت کہتے ہیں کہ قائد اعظم تو وہ تو نعوذ باللہ من ذالک جاسوس تھے، وہ تو بک گئے تھے، یا ان کا تو عقیدہ ہی نہیں صحیح تھا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ باقاعدہ مکمل سر سے لے کر پاؤں تک سنی تھے، جن کا تعلق اہل سنت و جماعت سے تھا۔ وہ کسی نے کہا نا قائد اعظم محمد علی جناح کو، آپ ایک جلسے میں گئے، خطاب کیا، تو کسی نے کہا جی آپ تو شیعہ بن گئے ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہنسنا شروع کر دیا، مسکرائے، طنز کیا،
کہا کہ اگر میں شیعہ ہوں تو پھر گاندھی کو ووٹ دے دو، وہ تو سنی ہے نا، پھر گاندھی کو ووٹ دے دو۔ اگر محمد علی جناح قائد اعظم کے عقیدے کے اندر خدا کی قسم ذرا بر بھی کوئی کسی قسم کی کمی کوتاہی ہوتی تو پیر سید جماعت علی شاہ آل نبی اولاد علی سید زادے کا خون جو ہے سید گردن اتروا دیتا ہے، لیکن کسی دشمن کو ووٹ نہیں دیتا۔ باطل کے لیے سید کہیں ووٹ نہیں دیتا، حق کے لیے سید اپنے بچے بھی قربان کر دیتا ہے۔ سید حضور کی نسل، حضور کی آل، حضور کا خون، حضور کا لہو، حق کے لیے اپنے بچے بھی قربان کر دیتا ہے سید، اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے سید، لیکن باطل کو کھڑا نہیں ہونے دیتا، باطل کے حق وہی باطل کو کبھی ووٹ نہیں دیتا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھ میں اگر باطل کا جھنڈا ہوتا، اگر آپ باطل پرست ہوتے، حق پرست نہ ہوتے، تو پیر سید جماعت علی شاہ کبھی بھی آپ کی جماعت میں کھڑے نہ ہوتے۔ فضل حق خیر آبادی، محدث اعظم کشوشوی، سید کفایت اللہ شاہ، بڑے بڑے علماء ہیں، میں تو چند نام لے رہا ہوں برکت کے لیے۔ حضرت حامد علی شاہ، حضرت سید ابو البرکات، علامہ ابو البرکات، اور محدث ہند مصطفیٰ رضا خان، اعلیٰ حضرت کے خاندان میں سے آپ کے شہزادوں، اور جس دن میں نے پڑھا کہ شیر ربانی کے خاندان میں سے انہوں نے بھی قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ کیا، بلکہ ان علماء نے مفتی نعیم الدین مراد آبادی، مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، یہ علماء ہیں اہل سنت و جماعت کے، یہ بڑے بڑے علماء، اور ان میں سے اکثر تعداد اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے خلفۂ اعظام کی ہے۔ وہ حضرت قطب الدین قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ پاکستان بننے سے حضرت 7-8 ماہ 9 ماہ پہلے کی بات، کچھ لوگ گئے جن کے دل کے اندر محبت تھی کہ یار الگ ریاست بنے، پاکستان بنے، الگ ریاست بنے جس میں ہم آزادانہ طور پر اللہ کا ذکر کریں، آزادانہ طور پر ہم اذانیں دیں، آزادانہ طور پر ہم رسول اللہ کے نغمے گنگنائیں، جن کا یہ ذہن تھا، درد رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے۔ تو ضیاء الدین مدنی کیونکہ آپ بہت عرصہ، کچھ علماء لکھتے ہیں کہ 40 سال تک، کچھ لکھتے ہیں کہ 60 سال تک آپ مدینہ منورہ کے اندر رہے۔ حضرت ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ درس قرآن کرتے ہیں مدینہ کے اندر، تو کس نے عرض کیا حضور پاکستان کے لیے دعا کریں، یہود و نصارہ اور کفر کی ساری طاقتیں پاکستان کو توڑنے کے لیے، اس ریاست کو توڑنے کے لیے یعنی سرگرداں ہیں، یہ ریاست الگ نہ بنے۔ تو حضرت ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ خلیفہ اعلیٰ حضرت نے یوں آپ نے سر نیچے جھکایا اور دعا کی، آپ نے فرمایا بیٹیوں دکھ نہ کرو، پریشان نہ ہو، جو پاکستان بن جائے گا۔ کوئی دشمن طاقت بھی، قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے، کوئی بھی دشمن طاقت بڑی سے بڑی بھی وہ جو ہے وہ پاکستان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جاؤ، اور ایسے ہی ہوا۔ بزرگ بدر تعالیٰ جل شان کی کرم و فضل سے ایک الگ ریاست بنی۔ نظریہ جو ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، نظریہ، یہ تمام علماء اس نظریے پر تھے، تمام صلحاء، تمام صوفیہ، اور حضرت کچھ لوگ ایسے تھے علماء سو، بڑے بڑے مولوی، باقاعدہ انہوں نے ممبر و محراب کی، گاندھی کو، نہرو کو ممبر و محراب پر بٹھا کر ان سے صدارتیں کروائی، اور بڑے بڑے، یہ پسرور کے اندر ایک جلسہ ہوا، ایک بدبخت مولوی تھا، اس نے کہا جی یہ سارے مولوی جو ہیں اہل سنت و جماعت کے، سارے مولوی کہہ رہے ہیں پاکستان بنے گا، پاکستان بنے گا، تو وہ کہنے لگا کہ میں تو پاکستان کی بے بھی نہیں بننے دوں گا۔ یعنی انہوں نے وہ نہرو اور گاندھی کے پٹھو بن گئے اور ممبر و محراب کی ان کو زینت بنا دیا، ان سے صدارتیں کروائی۔ اب جو کہتے ہیں ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم نے پاکستان بنایا، ہمارے دادا ہمارے بابا نے بنایا، آبا و اجداد نے بنایا، وہی لوگ، انہیں کی اولادیں اب کہتی ہیں کہ ہم ٹھیکیدار ہیں پاکستان کے۔ وہ جو اس وقت جنہوں نے بے وفائی کا مظاہرہ کیا، وہ لوگ جو اس وقت پاکستان کے
جو تھے اندرونی دشمن تھے، پکے دشمن تھے، جنہوں نے نہرو اور گاندھی کو صدارتیں دی، ممبر و محراب کی زینت بنایا، ان سے صدارتیں کروائی، اور جو کہتے تھے ہم پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے، وہ لوگ وہ کہتے تھے پاکستان کیسے بنے گا، کون چلائے گا پاکستان کو، کیسے بنے گا پاکستان، کون بنا سکتا ہے، انگریز بہت بڑی پاور کا نام ہے، وہ کہتے تھے انگریزوں کی حکومت ختم نہیں ہو سکتی، 100 سال سے وہ حکومت کر رہے ہیں۔ یہ ایک دیوانے نے، وہ کہنے لگے دیوانے نے خواب دیکھ لیا، ایک دیوانے نے خواب دیکھا اور تم اسے پورا کرنے کے اوپر تل پڑے ہو۔ دیوانے کا خواب، وہ شاعر مشرق درویش لاہوری جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا پاکستان بنانے کا، کہنے لگے وہ تو ایک دیوانے ہیں، انہوں نے خواب دیکھ لیا اور تم اس کو پورا کرنے کے اوپر تل پڑے ہو، یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یوں اس طرح کی تقریریں کی، اس طرح انہوں نے نہرو اور گاندھی کا اس طرح انہوں نے ساتھ دیا، بھارت کا اس طرح انہوں نے ساتھ دیا، سکھوں کا، ہندوؤں کا، انگریز کا اس طرح انہوں نے ساتھ دیا۔ وہ علماء سو جو آج کہتے ہیں ہم ٹھیکیدار ہیں پاکستان کی، خدا کی قسم آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سب سے زیادہ قربانی جو محمد علی جناح کی پیٹھ کے پیچھے سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے تھے، وہ تمام کے تمام علماء، صلحاء، صوفیاء جن کا تعلق سنی سے تھا، جن کا تعلق اہل سنت و جماعت سے تھا، بلکہ ان علماء نے میر حامد علی شاہ، مصطفیٰ رضا خان، مفتی مسجد علی اعظمی صاحب، اور یہ جن کو یہ پاکستان کی یہ تحریک کے اندر جنہوں نے حصہ لیا، باقاعدہ یہ اسپیچ کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا بھائی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ باقاعدہ انہوں نے فتوے دیے، ان مفتیان کرام نے باقاعدہ فتوے دیے کہ جو محمد علی جناح کو ووٹ نہیں دے گا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ کہ تھوڑی بات ہے، میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ ووٹ دینا ایسے کہ جیسے تم اس کی تائید کر رہے، حمایت کر رہے، تمہارے ووٹ سے وہ بندہ جو ہے اگر کوئی ظلم کرے گا تو جہاں جہاں اس کو گناہ ملے گا تمہیں بھی گناہ ملے گا، کیونکہ تمام صلحاء علماء جو تھے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا اس بندے کو قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، بلکہ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے وہ میرا مرید ہی نہیں ہے، جو مسلم لیگ جو محمد علی جناح کو ووٹ نہیں دے گا وہ میرا مرید ہی نہیں۔ سیال کوٹ کے اندر بہت بڑا جلسہ ہوا نا، بہت بڑا جلسہ، تو حضرت محدث علی کوٹ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا پرتپاک طریقے سے محمد علی جناح کا وہاں استقبال کیا، بڑا پرتپاک طریقے سے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا حضور آپ سید ہیں تو امامت مسلح امامت پر تو آپ کو کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا چلیا مسلح امامت اسی سید ہی کھڑے ہیں، اس کو تو محمد علی جناح کو تو ہم نے ایک وکیل بنایا ہے، مسلح امامت پر ممبر و محراب کی زینت ہم سید ہی ہیں، اس کو ہم نے ایک وکیل بنایا ہے، قیادت اس کو دی ہے، ممبر و محراب تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی پرتپاک طریقے کے ساتھ جو تھا وہ محمد علی جناح کو ووٹ کی وجہ کیا تھی؟ ہر کوئی یہی چاہتا تھا، جس کے دل کے اندر ذرا بھی درد تھا وہ یہی چاہتا تھا کہ یار مسلمانوں کو آزادی ملے۔ آزادی کیسی آزادی؟ کیسی آزادی؟ مسلمان اس آزادی کے اندر ہلا گلا کرے، گلچھرے اڑائے، شرابیں پیے، شراب و کباب کی محفلیں سرگرم کرے، ناچ گانے دیکھے، رقص و سرور کی کنجریوں کی محفلیں دیکھے، کنجریوں کی محفلوں میں جائے، ان کے اوپر اپنا پیسہ لٹائے؟ کیا کس وجہ سے؟ کیا نظریہ تھا؟ پاکستان بنا کب ہے؟ یار کون سا وہ وقت تھا، متبرک وقت، جس وقت میں یہ پاک سرزمین بنی، یہ مقدس دھرتی بنی؟ 27ویں کی رات حضرت، 27ویں کی رات پورے پاکستان میں لوگ تراویحوں میں، شبینوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں، گھر گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، بلکہ پوری دنیا میں مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ 27ویں کی رات، مبارک رات، اللہ کی رحمت والی رات، اور پھر جو وہ دن تھا وہ کون سا دن تھا؟ وہ جمعۃ الوداع کا دن، جمعۃ الوداع کا دن، رات 27ویں کی دن جمعۃ الوداع تھا، اور رات کو 12 بجے ریڈیو پاکستان سے یہ خبر سب سے پہلے نشر ہوئی کہ پاکستان آزاد ہو گیا، پاکستان بن گیا۔ یہ رات 27ویں کی رات، اس وقت 27ویں کی رات جس وقت لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، اور صبح کی نا چپ تک رہا لیا کرو قاری صاحب، مہربانی تقریر ہے، تو اور دن جو ہے دن وہ جمعۃ الوداع کا دن، مبارک دن، توجہ، جمعۃ الوداع کا مبارک دن ہے۔ حضرت ادھر دیکھو، رسول صاحب ادھر دیکھو، جمعۃ الوداع کا مبارک دن ہے۔ اللہ اکبر، پاکستان آزاد ہوا، لوگ
کہ ایسے متبرک وقت میں آزاد ہوا. میرا یہ ذہن کہتا ہے کہ اس رات اور دن کو اللہ کریم نے پاکستان اس لیے دیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر لکھ دیا جائے کہ پاکستان جب ملا مسلمانوں کو وہ رات بھی بڑی عظمت والی تھی، وہ دن بھی بڑا عظمت والا تھا. دن بھی عظمت والا، رات بھی عظمت والی تھی. تو اب اس وقت جب آزادی ہوئی، جب گھر سے چلے جو ہے چلنے لیا بندہ چھڑ دیا کرو، کھچڑی پکائی پھول لینا نہیں. مرکزی مسجد کے اندر دیکھی اس طرح کا معاملہ. نظریہ کیا تھا یا وجہ کیا تھی کہ مسلمان اللہ جل شانہ کی آزادانہ طور پر عبادت کرے. بس یہ مقصد، یہ نظریہ. بندہ بندے کا پتر بن جائے، بس یہ نظریہ تھا. خدا کا قرب مل جائے. آزادی یہ حقیقی آزادی تھی. یہ آزادی اس لیے ہمیں آزادی ملی، یہ اس لیے یہ آزادی تھی. اللہ اکبر. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آزادی ہے یہ آزادی فکار جو ہے، آزادی فکار ان کو دیتی ہے تباہی. آزادی فکار ان کو دیتی ہے تباہی جو رکھتے نہیں تدبر تفکر کا سلیقہ. علامہ فرما گئے درویش لاہوری حضور کے عاشق فرما دیا آزادی فکار، یہ آزادی دیتی ہے ان کو تباہی جو رکھتے نہیں ہیں تدبر تفکر کا سلیقہ. ماتے جو تفکر خام ہے، جو تفکر علامہ فرماتے ہیں جو تفکر خام ہے آزادی فکار ہے. ماتے وہ انسان کو حیوان کا سکھاتی ہے طریقہ. یہ آزادی کا مقصد جو تھا، علامہ فرما رہے کہ اس آزادی کے مقصد کو سمجھو، تدبر کرو، سوچو، تفکر کرو. مسلمانوں کو یہ آزادی کیسے حاصل ہوئی، اس آزادی کے لیے کیا کیا مسلمانوں کو دینا پڑا اس آزادی کے لیے. وہ ایک فوجی تھا نا، ایک فوجی کو کشمیر کے بارڈر سے کہیں غلطی سے وہ دوسرے طرف چلا گیا، دوسرے بھارت میں. تو سکھوں نے پکڑ لیا اس فوجی کو، کہا یہ تو کوئی نا جاسوس لگتا ہے. پکڑ لیا، اس کو بند کر دیا، دروازے بند کر دیے. ابھی صبح ہوگی تو قانون کے حوالے کریں گے اس کو. وہ بندہ کہنے لگا یہ تو غلط، یہ تو جاسوس ہے. وہ بندہ فوجی پریشان ہے. تو اس نے فوجی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا وہ سایہ میرے پاس آیا، سایہ سا. پھر میں نے دیکھا کہ وہ سایہ ایک مائی کا ہے، ایک مائی کا خاتون کا سایہ ہے. وہ خاتون میری طرف بڑی نفرت سے دیکھ رہی ہے. کہنے لگی کہ پاکستان کو میں اس لیے بنا کر دیا کہ تم وہاں جا کے شرابیں پیو، تم فتنے فساد کرو، پاکستان میں تم گناہوں کا بازار گرم کرو، اس لیے پاکستان بنا کر دیا. وہ کہنے لگا کہ میں کوئی جاسوس نہیں ہوں، کوئی شرابی نہیں ہوں، میں تو ایک فوجی ہوں، غلطی سے بارڈر پاس کر کے آ گیا ہوں. تو دوسری بات اس نے کہا کہ تم سکھ ہو، پاکستان کے لیے تو تم سکھوں نے جو تھی وہ قیامت برپا کر دی تھی. قیامت تم سکھوں نے اس وقت قیامت بنا دی تھی، قیامت برپا کر دی تھی. پاکستان کے لیے تو ہم نے قربانیاں دی ہیں، تم نے کیا کیا ہے. اللہ اکبر. وہ اماں کا جواب قابل غور ہے. وہ اماں کا جواب، وہ خاتون وہ کہنے لگی کہ اس وقت جب سکھ مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، بیٹیوں کو اٹھا رہے تھے، مسلمانوں کی بیٹیوں کو اٹھایا گیا، بیٹیوں کے عزتوں کو نیلام کیا گیا. نیلام ایک مہاجر کو کہتے ہیں کہ میں جب ادھر سے بھارت سے ہجرت کر کے میں آنے لگا نا تو کھیتوں میں چھپ گیا. پیچھے سکھ جو تھے وہ تلواریں لے کر کھڑے تھے. میں کھیتوں میں چھپ گیا، آگے ستلج دریا ہے، ستلج دریا. اب میں نے کیا کیا، میں نے ایک لکڑی، تیرنا مجھے آتا نہیں تھا، میں نے ایک لکڑی کا سہارا، میں نے کہا چلو بچ گیا تو ٹھیک ہے، سکھوں کی تلواروں سے تو بچوں گا. یہ جو کہتے ہیں نا سکھ ہمارے بھائی ہیں، ہندو ہمارے بھائی ہیں، سکھوں کے لیے ہر طرح کی سہولت ہے، ہندوؤں کے لیے ہر طرح کی سہولت، ان کے لیے بارڈر کھول دیے جاتے ہیں، وہ لوگ سنیں. تو وہ کہنے لگا کہ سکھوں نے کیا کیا. وہ میرے پیچھے جو تھے تلواریں لے کر کھڑے تھے. میں نے ایک لکڑی کو پکڑا، دریا کے اتر گیا تو میں نے دیکھا دریا کے اندر پہلے سے بڑے لوگ موجود ہیں، پہلے بڑے لوگ. میں نے سمجھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو تیرنا نہیں آتا تو یہ بھی دریا کے اندر ستلج دریا کے اندر کود پڑے، چھلانگ لگا دیے، یہ بھی تیر رہے. پھر کہتا میں نے قریب جا کر دیکھا تو میں نے دیکھا وہ دریا جو تھا وہ مسلمانوں کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا.
دریا کے اندر لاشیں تھی، تنہا میں زندہ تھا بس. کہنے لگا پھر جب میں ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آ رہا تھا، جتنے بھی رستے کے اندر جتنے بھی کنویں میں نے دیکھے، جتنے بھی کنویں، کوئی بھی ایسا کنواں نہیں تھا جو مسلمانوں کی لاشوں سے بھرا ہوا نہیں تھا. ہر کنواں جو تھا اتنا وہ جتنے بھی کنویں تھے مسلمانوں کی لاشوں سے وہ بھر گئے، وہ لاشیں باہر گئی ہوئی. وہ کہنے لگا مسلمانوں کی بیٹیوں کے پستانوں کو کاٹ کر فٹ بال کی طرح سکھوں نے، ہندوؤں نے ان کے ساتھ کھیلا. مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کیا گیا. یہ پاکستان ایسے نہیں میں مل گیا. ہماری بیٹیوں کی عزتوں کے جنازے نکالے گئے. ہماری ماں کے دودھ پیتے جو بچے تھے، دودھ پیتے بچے، ان کی گودیوں سے چھین کر ان کو زمین پر سے پٹا کے مارتے تھے. ان کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جاتی تھی. دودھ پیتے بچوں کی گود سے بچے اٹھا لیے جاتے تھے، بچوں کو ذبح کر دیا جاتا ماؤں کے سامنے. لیکن وہ خواتین پاکستان، وہ مائیں پھر بھی یہ کہتی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست ہوگا کیا. وہ خاتون، وہ اماں کہنے لگی اس فوجی سے جس نے بارڈر پار کیا، وہ کہنے لگی کہ میں بھی وہ بیٹیاں جو اس وقت سکھوں نے اٹھا لی تھی جب پاکستان بنا، تو میں بھی پاکستان کی ایک بیٹی ہوں. اور آج میں سکھوں کے بچوں کی ماں. کہنے لگی کہ پاکستان، وہ خاتون، وہ اماں کہنے لگی پاکستان اتنا مقدس ملک ہے. وہ کہنے لگی کہ جا کے پاکستانیوں میں اگر تو رہا ہو گیا تو جا کے بتانا، پاکستانیوں فتنہ فساد برپا نہ کیا کرو، گناہوں سے بچو، اللہ کے قرب میں آ جاؤ، اللہ کے قریب آ جاؤ. وہ کہنے لگی کہ پاکستان اتنا مبارک اور پاک سرزمین ہے. کہنے لگی جب میرے بچے بیمار ہو جاتے ہیں میں حکیموں طبیبوں کے پاس جاتی ہوں، میرے بچوں کو شفا نہیں ملتی. وہ اماں، وہ خاتون کہنے لگی میں پاکستان پڑھ کر اپنے بچوں پر پھونک مارتی ہوں، میرے بچوں کو شفا مل جاتی ہے. پاکستان تو اتنا متبرک شہر ہے، اتنا متبرک ملک ہے. اور پاکستان یہ اب پتہ پاکستان، اس کا اردو ترجمہ جو ہے مدینہ منورہ ہے پاکستان کا. یہ فارسی کے 2 لفظوں کو جمع کیا گیا. ستان کہتے رہنے کی جگہ، اور ستان کا معنی عربی میں مدینہ ہوتا ہے، اور پاک طیب یعنی پاکستان کا معنی طیبہ، مدینہ طیبہ ہے. پوری روئے زمین میں مکہ مدینہ کے بعد پاکستان بہت مقدس اور پاک سرزمین ہے. اور پھر اس کا جو کوٹ ہے، کوٹ 92، جو اس میں عداد کے ماہر ہیں، اس میں عداد جاننے والے ہیں، یعنی باہر کی دنیا سے اگر کسی نے پاکستان میں رابطہ کرنا ہے تو سب سے پہلے 92 کو ملائے گا. اور 92 علم عداد جاننے والا، یہ اس کو پتا ہے کہ 92 کا مطلب ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پاکستان جو ہے وہ للکار رہا ہے کہ اگر کوئی پاکستان میں رابطہ بھی کرنا چاہتا ہے تو اس وقت تک اس کا پاکستان میں رابطہ نہیں ہوگا جب تک وہ غلام رسول نہیں بنے گا، جب تک وہ اس میں محمد کو جپنے والا نہیں بنے گا، جب تک وہ مصطفیٰ کا عاشق نہیں بنے گا، جب تک رسول اللہ کے نام کا سہارا نہیں دے گا، اس وقت تک اس کا پاکستان میں رابطہ ہی نہیں ہو سکتا. تو پاکستان اتنا متبرک شہر ہے، ملک ہے، اتنا متبرک پاک سرزمین ہے. اللہ اکبر. یہ اتنے قربانیوں کے بعد، اتنے پریشانیوں کے بعد ہمیں ملا. کس وجہ سے ماسٹر صاحب؟ کہ ہمیں اللہ کا قرب ملے. پاکستان اس لیے نہیں ملا تھا گریبان کھول کے اور پھر ہم باجے پکڑ کے پاں کریں، اپنے منہ کے سٹائل بنا کے اپنے منہ کو جو بگاڑ لیں. اس لیے نہیں ملا تھا کہ 14 اگست 1947 جب آئے تو پاکستان کا ہر سینما بڑھ جائے. وہ سینما جو کبھی بھی نہیں بڑھا پورے سال میں، جب 14 اگست 1947 آئے تو وہ سینما بڑھ جائے، ہم فلمیں اور ڈرامے دیکھیں. اور وہ ہندو اور وہ سکھ جنہوں نے ہماری بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا، ہماری ماں کے عزتوں کے جنازے نکالے، ہماری ماں کو ذبح کر دیا، وہ جو دودھ پیتے بچوں کو جنہوں نے ذبح کیا، جنہوں نے دریا جو تھے وہ مسلمانوں کے خون سے بھر دیے، وہ سکھ، وہ کافر ہندو جو مسلمانوں کو ازلی اور ابدی سزا جو تکلیف دینے والے ہیں، دشمن ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ہم انہی لوگوں کی گھر کے اندر فلمیں لگا لیتے ہیں، ہندوؤں کو، سکھوں کو، ان ایکٹروں کو، ان اداکاروں کو. پھر ہم نعوذ باللہ من ذالک ہمارے نوجوان
جو ہے وہ خوشی سے بتاتے ہیں لو جی یہ ہندو سکھ، یہ ہندو اور یہ سکھ جو ایکٹر ہے، آج اس کی فلم میں نے دیکھی 14 اگست 1947 کو ہم یہ گل کھلاتے ہیں، ہم ان لوگوں کی جنہوں نے ہمارے آبا و اجداد کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، انہی لوگوں کی ہم فلمیں دیکھتے ہیں، انہی کے ڈرامے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پاکستان جو ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے ملا، اللہ کا قرب، خدا کا قرب پانے کے لیے۔ خدا سے جو دور کرے وہ تعلیم بھی فتنہ ہے، خدا سے جو دور، علامہ فرماتے ہیں خدا سے جو دور کرے وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، تاکید بھی فتنہ۔ نہ حق کے لیے جو اٹھے شمشیر تو وہ شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا ہے؟ نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ یہ ملک پاکستان ہمیں اللہ کا قرب پانے کے لیے مسلمانوں کے پاس ایک آزاد ریاست ہو، آزاد ریاست، آزاد ریاست کے اندر مسلمان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اللہ جل شانہ کے محبوب کی سیرت پر عمل کریں، کہ حضور کے نغمے گنگنائیں، یہ سیرت مصطفیٰ کو اپنائیں، یہ حضور کے عاشق بنیں، ان کے بچے قرآن کی تلاوت کریں، یہ مسجدیں بنائیں، لیکن ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ یار اس لیے ملا تھا ہم صحیح مسلمان بنے، انسان بنے۔ یہ پاکستان رحمانی، یہ پاکستان ربانی، وجدانی اور نورانی اللہ جل شانہ کے دربار میں بندے کو اللہ کا قرب پانے کے لیے، ربانیت کے لیے دیا گیا۔ یار یہ اللہ کی بارگاہ میں ربانی بنے، رحمانی بنے، نہ کہ یہ شیطان کا پتر بن کے شیطانی بنے۔ پاکستان شیطانی حرکتوں کے لیے نہیں دیا گیا تھا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ تفریح گاہوں میں دیکھیں، آج 14 اگست کو دیکھنا کیسے بدتمیزی کا بازار گرم ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان ہماری بیٹیوں کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، ہماری بیٹیاں بے پردہ، تنگ ترین، چست اور فحاشی کے لباس پہن کر وہ جا کر بتاتی ہیں آج 14 اگست 1947 کا دن منانے کے لیے ہم مینار پاکستان آئی ہیں۔ آج لوگوں دیکھو، میرا باپ مسلمان ہے، میری ماں بھی مسلمان ہے، میرے آبا و اجداد نے اس پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی تھی۔ دیکھو ہماری بہنوں نے اس وقت جو عزتوں کا نیلام کیا تھا نا، آج دیکھو اس وقت تو سکھوں نے کیا تھا، آج لوگوں آج تم کر لو ہمارا۔ خود دعوت دے رہی ہیں گناہ کا، خود دعوت دے رہی ہیں۔ نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان نہ رہے گی داستان۔ پاکستان یہ اللہ کے ذکر کے لیے بنا، پاکستان مصطفیٰ علیہ السلام کے قانون کے لیے بنا۔ یہاں آج دیکھیں، آخری بات کر رہا، پاکستان انگریز کی غلامی کی زنجیروں کو کیوں توڑا گیا؟ توڑا گیا کیوں؟ یار یہ انگریز کی غلامی کی زنجیروں کو توڑے اور مصطفیٰ کی غلامی کی زنجیریں پہنی۔ آج ہم نے مصطفیٰ کریم کی غلامی کی زنجیریں پہنی ہیں، اس لیے پاکستان دیا گیا، اس لیے کہ بندہ پکا اور سچا بندے کا پتر بن جائے۔ بندہ پکا اور سچا اگر آنکھ اٹھائے تو پھر پہلے رب سے پوچھے مولا میرا دیکھنا جائز ہے یا نہیں، سنے تو پہلے رب سے پوچھے اے میرے مولا میرا سننا یہ درست ہے یا نہیں۔ اپنی آنکھ اٹھائے، اپنی زبان چلائے، ہاتھ اٹھائے بڑھائے، اپنے قدم بڑھائے، اگر کہیں جائے تو پہلے شریعت مصطفی کو دیکھے کہ پاکستان جو ہے یہ ہلا گلا کرنے کے لیے، گلچریں اڑانے کے لیے، رقص و سرور کی محفلیں گرم کرنے کے لیے، شراب و کباب کی محفلیں گرم کرنے کے لیے، سینما کا تفریح گاہیں آباد کرنے کے لیے نہیں بنا لوگوں۔ کہ پاکستان اس کی بنیادوں میں ہمارے شہداء کا خون ہے، اس کی بنیادوں میں ہماری ماں بہنوں بیٹوں کی عزتوں کا لہو ہے۔ اگر آج تم نے پاکستان سے غداری کی، آج پاکستان سے بے وفائی کی، تو قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی وہ تمہارا گریبان پکڑ لیں گی۔ اس باپ کا جس کی بیٹی جا رہی ہے، اس باپ کا، اس بھائی کا جس کی بہن جا رہی ہے اپنی عزت کو نیلام کرنے کے لیے۔ نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ رہے گی داستانوں میں۔ تو یہ نیت کریں کہ 14 اگست کا یہ جو دن آ رہا ہے ہم انشاءاللہ اپنے گھر میں محفل ملاد کریں، ذکر علی کریں، ذکر صحابہ کریں، ذکر شہداء پاکستان جنہوں نے، وہ بزرگ، وہ ہمارے صلحاء اولیاء، وہ ہمارے ساتھی جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، اپنے بچوں کو وہ قربانیاں بتلاؤ۔ بیٹا آج جس گلی میں تم آرام سے چلے جاتے ہو نا، بازار سے سودا لے آتے ہو، ہماری بیٹیاں کالج میں جا رہی ہیں، اسکول میں جا رہی ہیں، آج تم مسجد میں آرام سے نماز پڑھ لیتے ہو نا، یہ ہمارے شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، یہ آج ان کا ثمرہ ہے۔